وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج ہماری 24ویں نشست ہے، اور آج کی نشست میں ہم پارہ نمبر 28 کی آیات ربانی کا مفہوم سمجھنے کی اس دعا کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہماری عقل، ہمارے فہم اور ہماری سوچ کو اللہ رب العزت دین کے تابع بنا کر، دین کی محبت پیدا کر کے ہمیں اس کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پارہ نمبر 28 جو ہے یہ 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر میں 3 رکوع، جبکہ سورۃ الممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورۃ الطلاق اور سورہ تحریم میں 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مفہوم قرآن 28ویں پارے سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورۃ المجادلہ مدنی صورت ہے، اس میں 3 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے ایک تکرار کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اپنی بندی کی ایک تکرار کو سن لیا، اور اس تکرار کو عربی کے اندر ہم مجادلہ یعنی بحث و تکرار کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا سے پہلے اس واقعے کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کے معنی اپنی زوجہ کو، اس کی پشت کو اپنی ماں کی پشت کے مشابہ قرار دینا یا اسی طرح کے الفاظوں کا اظہار کرنا، یہ زہار کہلاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ زوجہ کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے یعنی طلاق دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ خولہ بنت ثعلبہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت خوبصورت انداز میں اپنا معاملہ پیش کر کے اس کا شرعی حکم معلوم کیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، یہ شخص میرا مال کھا گیا، میری جوانی اس نے تباہ کر دی، جب میں بوڑھی ہو کر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر انہیں میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مرنے لگیں گے، اور اگر اوس کے حوالے کر دوں تو بے توجہی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے بارے میں ابھی تک مجھے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا۔ خولہ نے کہا، اس نے طلاق کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، تو میاں بیوی میں حرمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اپنی بات دہراتی رہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہی جواب دیتے رہے کہ ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ملا اس حوالے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آخر میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے کہا، اے اللہ، میں اس مشکل مسئلے کے حل کا حکم تجھ سے ہی مانگتی ہوں اور تیرے سامنے شکایت پیش کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی، اتنا قریب ہونے کے باوجود مجھے بعض باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔
مگر اللہ نے اس کی تمام باتیں سن کر مسئلے کا حل عطا فرما دیا۔ یہ اتنی پیاری بات سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی کہ میں اسی کمرے کے ایک کونے میں موجود تھی، اور اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی میں ان کی بہت سی باتیں نہیں سن سکی، لیکن رب کو تو دیکھو کہ رب اپنے بندے سے کتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر بات کو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ ہم ہی انسان اپنے رب سے غافل ہیں، اس سے ہم دعا کے ذریعے ہم کلام نہیں ہوتے، باتیں نہیں کرتے، تو پھر شکوہ ہم کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ رب تو دلوں کے چھپے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ سن لیتا ہے، اپنے بندوں کی ہر بات کو سن لیتا ہے۔ بحث و تکرار کا ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب ایک خاتون آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی تو رب تبارک و تعالی نے آپ دونوں کی گفتگو کو سن لیا تھا۔ بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ بیوی کو ماں کہہ دینا بڑی بیہودہ بات ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں وہ بیوی کے قریب جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یاد رکھیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے وہ پہلی گمراہ قوموں کی طرح دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ گویا ان آیات میں اللہ رب العزت نے زہار کے بارے میں یہ احکامات عطا فرما کر ان حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے قیامت تک آنے والی ایماندار اور ایمان والی خواتین کو یہ ایک راستہ عطا فرما دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 13 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے۔ 3 اشخاص باتیں کر رہے ہوں تو چوتھا وہ ہوگا، 5 ہو تو چھٹا وہ ہوگا، اس سے کم یا زیادہ تم جتنے بھی ہوگے اور جہاں بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ وہ تم سے دور نہیں ہے۔ تم اگر 2 ہو تو تیسرا وہ ہوتا ہے، 4 ہو تو 3 تم ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے، تم اگر 5 ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ ذہن میں بٹھال دیا کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر اس طرح سے بٹھال لے کہ جب وہ کوئی عمل کرنے لگے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ فرمایا ان منافقوں کی حالت قابل غور ہے کہ یہ گناہ، ظلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے خفیہ مشورے کرتے ہیں، آپ کو ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ نے سلام نہیں کیا، اور یہ دل میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ان باتوں پر سزا کیوں نہیں ملتی۔ سو یاد رکھیں ان کو ضرور سزا ملے گی، ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے۔ فرمایا ایمان والو تم کبھی بھی گناہ، ظلم اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں نہ کرنا، ہمیشہ نیکی اور پرہیزگاری کے مشورے کرنا۔ سرگوشی شیطان کا عمل ہے اور اہل ایمان کو غم زدہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ لوگ ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم سے جب مجلس میں کھل کر بیٹھنے کو کہا جائے تو مجلس کشادہ کر دینی چاہیے، اور جب اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جانا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو معافی ہے، ہاں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے رہو۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 14 سے 22 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ منافقوں کا حال عجیب ہے، ان کی دوستی یہودیوں کے ساتھ ہے، ظاہر میں تمہارے ساتھ ہیں اور اندر سے ان کے ساتھ ہیں۔
وہ قسموں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد خدا کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ یہ خدا کی یاد کو بھلا کر شیطان کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ شیطان کا گروہ یقیناً گھاٹا کھانے والا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ضرور ذلیل ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئیں گے۔ مومن اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، خواہ وہ ان کے باپ، بھائی یا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہ اسے راضی ہوں گے اور وہ ان سے راضی ہوگا۔ یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا۔ اس کے بعد پھر سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، اس میں بھی 3 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ لفظ حشر دوسری آیت میں مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحشر رکھا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ بنی نذیر ہے، کیونکہ اس میں قبیلہ بنو نذیر کے محاصرے اور پھر جلا وطن کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر وہ اپنی سازشی طبیعت کے مطابق مکر و فریب اور خفیہ طریقے پر مشرکین مکہ کی حمایت اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگردہ رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر یا اس کے فوراً بعد ان کی سازشیں زور پکڑنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر کے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کیا، جس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ جاتے ہوئے جو چیز ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو انہوں نے اپنے مکانات کو توڑ کر ان کا ملبہ بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نئی جگہ آبادی میں تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں، اور ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان ان کے گھروں کو استعمال نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو ان کے لیے دنیا کا عذاب قرار دیا، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ جنگ کے بغیر کافروں کا جو مال مسلمانوں کو ملے وہ مال فے کہلاتا ہے، اور جنگ کے نتیجے میں جو مال ملے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اسے اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا۔ ارشاد فرمایا، مال فے کا مصرف اللہ کے نبی کی گھریلو ضروریات، قرابت داروں، غرباء و مساکین اور ضرورت مند مسلمانوں کے استعمال میں لایا جانا ہے۔ پھر اسلامی معیشت کا ذرعی اصول بیان کر دیا کہ مال کی تقسیم کا مقصد مال کو حرکت میں لانا ہے تاکہ مال چند مخصوص ہاتھوں میں منجمد ہو کر نہ رہ جائے۔ بڑا اہم اور بڑی ہی عقل کی بات اور بڑی ہی ہمارے لیے منفعت کی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ معیشت کا بہترین راز یہ ہے کہ مال کو منجمد کرنے کے بجائے مال کو حرکت میں رکھا جائے۔ مال جتنا حرکت میں رہے گا اتنے ہی معیشت پھلے پھولے گی اور بڑھے گی۔ آج ہماری معیشت جو تنگ ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چند سرمایہ دار اور چند غاصب خاندان جو ہیں انہوں نے مال اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیا ہے، مالوں کو منجمد کر دیا ہے، بینکوں میں جمع کرا دیا ہے، تو معیشت کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر وہ پیسہ مارکیٹ میں آ جائے اور حرکت میں آ جائے تو یقیناً وہ ان کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی نفع کا باعث ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کا ایک بہترین اصول ہم کو بتا دیا ہے۔ فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اہمیت بتانے کے لیے حکم دیا کہ آپ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، لہذا اگر وہ آپ لوگوں کو کوئی چیز دینے کا فیصلہ کرے تو وہی لینی ہوگی، اور اگر کسی سے منع کر دے تو اس سے باز رہنا ہوگا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پھر فرمایا انصار مدینہ کی وسعت قلبی کی تعریف کرتے ہوئے کہ ایمان کی بنیاد پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ نے
اپنے معاشرے میں سمونے کے لیے اس قدر محبتیں دی کہ اپنی ضرورتوں پر مہاجرین کی ضروریات کو ترجیح دی، اور اپنے دلوں میں کسی قسم کی نفرت یا بغض نہیں پیدا ہونے دیا، بلکہ یہاں تک کیا کہ اگر کسی کی 2 ازواج تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ اس میں سے تم ایک لے سکتے ہو، تم جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں، اس کی عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ اتنی بڑی قربانیاں اور ایسے اپنے اندر ان کو سمونا، یہ تاریخ کے اندر کوئی دوسری مثال ہم کو نظر نہیں آتی۔ اس مال میں فقیر مہاجرین کا بھی حق ہے جو رضا الہی کے لیے اپنے مال اور گھروں سے نکالے گئے ہیں، اور انصار مدینہ کا بھی حق ہے، نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو پہلے مسلمانوں کے بعد ایمان لائے اور پہلے مسلمانوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض اہل ایمان کے لیے، بے شک تو بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسلام کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ قربان جاؤ ان نفوس قدسیہ کے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے مدنی صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 17 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ منافق بنو نذیر یہودی قبیلہ تھا، یہ ایک کو مسلمانوں کی کارروائی کے موقع پر یہ کہنے لگے منافق تم کوئی فکر نہ کرو، ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اللہ بزرگ و برتر نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ لوگ اللہ کی نسبت تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، یہ لڑائی میں یہودیوں کی کوئی مدد نہیں کریں گے، یہ منافقین اور یہودی مل کر بھی تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہاں قلعوں میں بند رہ کر کوئی شرارت کر لے تو دوسری بات ہے۔ منافقین تو شیطان کی طرح ہے جو پہلے انسان کو کافر بننے کی ترغیب دیتا ہے، پھر جب وہ کفر اختیار کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے بیزار ہوں، مجھے تو اپنے رب سے خوف آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 سے 24 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور ان ظالموں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو بھلایا، پھر اللہ نے ان کو حقیقی نفع ان کو بھلوا دیا۔ جنتی اور دوزخی اللہ کی نظر میں ایک جیسے نہیں ہے۔ یہ قرآن ایسی باعظمت کتاب ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر اتاری جاتی تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے مبارک اسما کا ذکر کیا، اور یہ وہ آیات سورۃ الحشر کی جنہیں صبح اور شام پڑھنے والوں کو اللہ اپنی جناب سے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کے لیے جنت میں ٹھکانہ بناتا ہے۔ ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت مقدس، سلامتی والا، امن دینے والا، نگران و غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ شرک سے پاک ہے، اور پھر وہ اللہ سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اچھے ناموں والا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف میں مصروف ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جتنے اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں اتنی کثیر تعداد میں کسی دوسری جگہ اس طرح جمع نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت کے ناموں کا یہ ایک انتہائی حسین و جمیل گلدستہ ہے، تو اسے چاہیے مسلمانوں کو، ہم سب کو چاہیے کہ ان تینوں آیات کو یاد کریں۔ احادیث میں ان آیات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ جس شخص نے رات یا دن میں سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھی اور اس رات یا دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 2 رکوع اور 13 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے کلمے میں فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ الممتحنہ کے معنی امتحان لینے والی۔ اس صورت میں ان خواتین کے بارے میں تحقیقات کرنے کا حکم ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ منتقل ہو رہی تھیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا ایمان والوں کا شیوہ نہیں ہے، قابل غور بات ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ایمان والو، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے تمہیں مکے سے نکالا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے۔ کوئی شخص کافروں سے خفیہ دوستی رکھ کر اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ تم ان کے قابو میں آ جاؤ تو وہ تمہارے کس بل نکال دیں۔ ان کی اصل خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ یاد رکھو، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت تک تمہارے کام نہ آئے گی جنہوں نے انکار کیا اور تمہاری طرح ایمان والے نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے مشرکوں سے صاف کہہ دیا کہ جب تک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 13 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ اس رکوع میں کافروں کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک وہ جن کافروں کا شر متعدی نہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں بھی کوشاں نہیں ہوتے، اور دوسرے وہ جنہوں نے مسلمانوں کو ان کا شر متعدی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں وہ کوشاں رہتے ہیں، اور جنہوں نے مسلمانوں کو جلا وطن کیا اور قتال کیا ان کے ساتھ دوستی فرمایا ناجائز ہے، اور جنہوں نے ان کو جلا وطن نہیں کیا اور قتال نہیں کیا اور ان کو تکلیف پہنچانے میں کوشاں نہیں رہتے، ان کافروں سے حسن معاملہ کرنے میں فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا دیار کفر سے ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے بارے میں تحقیقات کی جائیں، اگر ان کا اخلاص اور اسلام ثابت ہو جائے تو انہیں کافروں کے حوالے کرنے کے بجائے اسلامی معاشرے میں باعزت طریقے پر رہنے کی صورت پیدا کی جائے۔ اگر وہ کسی کافر کی بیوی ہے تو اس کی مطلوبہ رقم مہر کی شکل میں دے کر اسے اس کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، کیونکہ کافر اس کے لیے حلال نہیں اور یہ کافر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خواتین کو بیعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو شرک، چوری، زنا، الزام تراشی، قتل اولاد اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جرائم سے اجتناب کا عہد کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، وہ لوگ جو اسلام کی عداوت میں پیش ہیں ان پر خدا کا غضب نازل ہو چکا ہے، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو، آخرت میں انہیں کسی خیر کی امید نہیں، وہ بالکل مایوس ہیں، جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی بخشش اور نجات سے مایوس اور نا امید ہیں۔ اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے اور یہ مدنی صورت ہے، اس میں بھی 2 رکوع اور 14 آیات ہیں۔ اس میں جہاد کے اندر صف باندھنے کا تذکرہ ہے۔ مجاہدین کی اسی صفت کی بنا پر اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کی سارے دینوں کے اوپر غلبے کی بشارت بھی سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 1 سے 9 کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اے ایمان والو، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کریں۔ یاد رکھو، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، پھر وہ کبھی ہدایت نہ پا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، مگر جب آپ آئے تو بنی اسرائیل نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 ارشادات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ارشاد، انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خدا یا خدا کا بیٹا نہیں۔ دوسرا ارشاد آپ نے فرمایا، مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تیسری بات، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں روح پرور بشارت سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے بعد ایک جلیل القدر عظیم المرتبت رسول تشریف لائے گا، ان کا نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ کثیر احادیث اور دلائل سے ثابت ہے کہ یہ نام ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی احمد نامی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ یہ بشارت میرے متعلق ہے تو وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، لعنتی ہے، اور اس کی بات کو ہرگز ذرہ برابر بھی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ اگر ایمان لانے کے بعد اس قسم کی بات کرتا ہے تو مرتد ہے، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے، ان کو سکھایا اور پڑھایا جائے کہ آقا نامدار ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، بلکہ جان ایمان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے، خواہ مشرک اسے پسند نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 14 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور راہ حق میں جہاد کرو، اس کی بدولت تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور سدا بہار جنت میں داخلے کے مستحق بنو گے۔ تمہیں دنیا کی کامیابی، اللہ کی نصرت، جلد فتح کی صورت میں نصیب ہوگی۔ ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کون ہے جو دعوت حق میں میری مدد کرے؟ تو کچھ ایمان والے لے آئے اور باقی منکر ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے دشمنوں کے خلاف اہل ایمان کی مدد کی اور ان کو غالب کر دیا۔ اس کے بعد پھر سورۃ الجمعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ جمعہ بھی مدنی سورت ہے، 2 رکوع اور 11 آیات ہے۔ اس میں نماز جمعہ کا ذکر ہے اور اس کی طرف بلاوے کی دعوت ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الجمعہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر کچھ یہودیوں کے رویے، فرائض علماء اور احکام جمعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ پاک بزرگ و برتر کے لیے کائنات کی ہر شے تسبیح میں مصروف ہے۔ اس نے ان پڑھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو آیات الہی کی تلاوت فرماتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ آپ کی بعثت صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے، دنیا بھر کی قوموں کے لیے اور نسلوں کے لیے ہوئی ہے۔ عاملین تورات نے
سب سے بڑھ کر اس کی مخالفت کی اور تورات کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا۔ یہودی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مرنے کی تمنا کرو، مگر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ ان کو اپنے کرتوتوں کا خوب علم ہے اور اللہ بھی ان سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 9 سے 11 میں احکام جمعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ نماز جمعہ ادا کر چکو تو حلال روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اور اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ فرمایا جو لوگ نماز جمعہ کے اوقات میں کھیل کود یا کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث کے احکامات کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے جمعے کے دن کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے ذریعے ان کے عقائد کو درست کریں، ان کو فضائل اخلاق سے آگاہ کریں، ان کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں، قصص، عبر، امثال اور تواریخ سے مسلمانوں کو روشناس کرائیں۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے، گمراہ کن اور باطل نظریات کو دور کرنے کی تدابیر پر قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کریں۔ عوام الناس کو چاہیے کہ جمعے کے دن بر وقت مسجدوں میں تشریف لا کر اپنے علماء کرام اور خطباء کی باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اصلاح کی میری کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ فرما دے تاکہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ سورہ منافقون بھی مدنی صورت ہے، اس میں بھی 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے منافقین کا احوال بیان فرمایا ہے اور انہی کے حوالے سے اس صورت کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو راہ حق سے روکنے کے لیے قسموں کو ڈھال بنایا ہے۔ یہ بڑے خوبصورت جسموں والے ہیں، بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر حقیقت میں یہ انسان نہیں بلکہ لکڑی کے کنڈے ہیں۔ اللہ ان کا برا کرے جب انہیں آپ کی خدمت میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی بخشش کی دعا کریں تو یہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر خرچ نہ کرو، خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے۔ ان جاہلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کے تمام خزانے اور اس کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینے واپس جا کر ہم سے عزت والا ذلیل کو نکال کر باہر کرے گا، گویا اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 11 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والوں، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، اللہ کی یاد سے غفلت میں جائے گا تو وہ سخت نقصان اٹھائے گا۔ موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکو اگر ہم کو مہلت مل جاتی تو ضرور خیرات کرتے۔ یاد رکھو موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہوتی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں بھی 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔
اس میں اللہ رب العزت نے اپنی کچھ صفات کا بھی ذکر فرمایا ہے اور کچھ گزشتہ اقوام کے بارے میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور کائناتی شواہد پیش کیے جا رہے ہیں۔ انسان کی جبی پر اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ احسن المخلوقات کا تمغہ سجایا، لیکن اتنی بات سے اسے عند اللہ کوئی مقبولیت اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے دن جو کہ فیصلے کا دن ہے اور اصل دار و مدار اس دن کا اتباع رسول، محبت رسول اور اعمال صالحہ پر ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اتباع رسول سے سجایا ان کے لیے جنت کی عظیم الشان خوشخبری ہے، اور جن لوگوں نے آیات الہیہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کی اطاعت سے منہ موڑا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ توحید خداوندی پر کائناتی شواہد پیش کرنے کے بعد گزشتہ اقوام کی نافرمانیوں اور گناہوں پر ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، پھر قیامت کا ہولناک دن اور اس میں پیش آنے والے احوال کا مختصر تذکرہ، اور پھر جنت والوں کے لیے عظیم الشان کامیابی اور جہنم والوں کے لیے بدترین ٹھکانے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 11 سے 18 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ہر آنے والی مصیبت حکم الہی سے آتی ہے۔ مصیبتوں کے ہجوم میں جو چیز انسان کو راہ راست پر قائم رکھتی ہے اور کسی بھی حالت میں اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی، وہ صرف ایمان باللہ ہے، آخرت کا خوف ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمایا کہ کہا مانو، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اسی پر بھروسہ کرو۔ تمہاری بعض ازواج اور بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ ان کے فریب میں پھنس کر تم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، اور اس کی آزمائش میں پورا اترنے والا بڑا اجر ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکموں کو سنو اور اطاعت کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم اس کی راہ میں قرض دو گے تو وہ کئی گناہ کر کے تم کو واپس لوٹائے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اللہ بڑا ہی قدردان ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے، اس میں بھی 2 رکوع اور 12 آیات ہیں، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ چونکہ اس میں طلاق کے مسائل کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ طلاق کہا جاتا ہے۔ اس میں طلاق کے علاوہ عدت کے احکام بھی ہیں، اور بیوی سے علیحدگی کی صورت میں بچے کو دودھ پلانے اور پالنے کی ذمہ داری کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 1 سے 7 میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله یحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے فرما دیجئے جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہو، اور عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب لگاؤ۔ عدت کے دوران ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو یا وہ خود چلی جائیں تو علیحدہ بات ہے۔ اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ عدت ختم ہونے سے پہلے چاہو تو بھلے طریقے سے روک رکھو یا شریفانہ طریقے سے جدا کر دو۔ دونوں صورتوں میں 2 انصاف پسند مردوں کو گواہ بنا لو۔ یاد رکھو جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی راہ سے رزق دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ بڑی بوڑھیوں اور چھوٹی بچیوں کی عدت 3 ماہ ہے، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ عدت کے دوران طلاق والی عورت کو تنگ نہ کرو، اسے اپنے گھروں میں رہنے دو۔ حمل والی عورت کو اگر طلاق ہو چکی ہے تو ان پر بچے کی پیدائش تک خرچ کرتے رہو۔ اگر وہ دودھ پلائیں تو انہیں دودھ پلانے کی مزدوری دو، خرچ دینے کی ذمہ داری حسب توفیق ہے۔ ارشاد فرمایا اسلام کے نزدیک رشتہ ازدواج بڑا مقدس رشتہ ہے۔ صحت مند بنیادوں پر یہ جتنا مستحکم ہوگا، خاندان اور معاشرہ دونوں ہی
اتنا ہی مسرتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اسلام پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، لیکن بعض حالات میں یہ تعلق وبال جان بن جاتا ہے، تو دونوں کی بھلائی اس میں ہوتی ہے کہ انہیں اس قید سے رہائی مل جائے۔ ان ناگزیر حالات میں اسلام نے اس کو ختم کرنے کی اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض طلاق دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی کیا کرو، طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق سے اللہ تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے۔ اسلام نے طلاق کا جو قانون پیش کیا، اس میں اس امر کا پوری طرح خیال رکھا گیا ہے کہ طلاق دینے والا جلد بازی میں طلاق نہ دے، اس کے نتائج و عواقب کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دے۔ تو فرمایا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے، جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو طلاق حیض کی حالت میں نہ دو، نیز ایسے طہر میں بھی طلاق نہ دی جائے جس میں مباشرت ہو چکی ہو۔ حالت حیض میں اور ایسے طہر میں جس میں مباشرت کی گئی ہو طلاق دینا گناہ ہے، تاہم ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ فقہائے کرام نے طلاق کی دو قسمیں بیان کی ہیں، یعنی ایک سنت کے مطابق اور دوسری خلاف سنت۔ پھر اس کے بعد سنت طریقے سے جو طلاق دی جاتی ہے، اس کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک کو احسن کہتے ہیں اور ایک کو حسن کہتے ہیں۔ احسن طلاق تو یہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں اس نے مباشرت نہ کی ہو، ایک مرتبہ طلاق دے اور پھر عدت کے ختم ہونے تک دوسری طلاق نہ دے۔ عدت پوری ہونے کے بعد سابقہ نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن تجدید نکاح کا دروازہ کھلا رہے گا۔ طلاق حسن اس کو کہتے ہیں کہ ایسے طہر کے دنوں میں ایک طلاق دے، ایک حیض گزرنے کے بعد جب وہ پاک ہو تو اسے دوسری طلاق دے، اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے۔ اس کے علاوہ طلاق کی ساری صورتیں خلاف سنت شمار ہوں گی اور بدعی طلاق دینے والا گناہگار ہوگا، لیکن ائمہ اربعہ کے نزدیک طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ طلاق میں وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی مطلقہ عورتوں کی عدت بتائی گئی ہے، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بتائی گئی ہے۔ اس میں پہلی چیز وہ عورتیں جو سنیاس کو پہنچ چکی ہوں، یعنی جن کو حیض آنے کی قطعاً امید نہ ہو، طلاق کے بعد ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ صغیرہ یعنی وہ لڑکی جس کی عمر تو بلوغ کی آ گئی مگر ابھی اسے ایام شروع نہ ہوئے ہوں، طلاق کے بعد اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ نمبر 3، حاملہ، وہ عورت جسے حمل کے دوران طلاق ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ طلاق دی ہوئی عورت کو تا عدت رہنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق رہائش اور خرچ دینا شوہر پر واجب ہے۔ یہ 3 اقسام کی عورتیں جن کا ذکر کیا گیا، انہیں ایام ماہواری نہیں ہوتے، ان کی عدت حیض سے شمار نہ ہوگی۔ ان عورتوں سے مراد مدخول بہا عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے پاس گئی ہوں۔ غیر مدخول بہا یعنی ایسی عورت جو نکاح کے بعد اپنے شوہر کے پاس نہ گئی ہو، اس کی عدت نہیں ہے۔ یاد رکھیں سورۃ البقرہ میں جس عورت کی عدت طلاق کے بعد 3 حیض بتائی گئی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عورت مدخول بہا ہو اور عائشہ اور حاملہ نہ ہو۔ پھر بچے کو دودھ پلانے اور پالنے کی ذمہ داری کا ذکر فرمایا۔ جب عدت گزارنے والی حاملہ بچہ جنے گی تو عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ اپنے پہلے خاوند سے بالکل اجنبی ہوگی۔ بچے کو دودھ پلانا اور اس کو پالنا ماں کی نہیں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب تو نکاح کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اس لیے باپ بچے کی ماں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو ضرور دودھ پلائے۔ البتہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں یا کوئی دوسری دودھ پلانے والی ملتی ہی نہیں تو پھر ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ضرور دودھ پلائے، کیونکہ ایسا نہ کر سکنے کی صورت میں بچے کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے پر رضامند ہو جائے تو خاوند پر لازم ہے کہ وہ اسے مناسب معاوضہ ادا کرے، اور یہ معاوضہ باہمی مشورے سے طے کیا جا سکتا ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ بخل سے کام نہ لے اور اپنی حیثیت کے مطابق فراخ دلی سے معاوضہ ادا کرے۔ اسی طرح ماں کے لیے بھی مستحسن ہے کہ وہ سابق خاوند کو زیادہ اجرت دینے پر مجبور نہ کرے۔ اس رکوع میں 4 دفعہ اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان معاملات میں اللہ کی نظر میں
تقوی کی بڑی اہمیت اور درجہ ہے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی راہ سے رزق دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 12 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ جن امم سابقہ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کی انہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح جو حقوق العباد میں روگردانی کریں گے ان کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا رسول اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے۔ آئلی قانون اور ازدواجی زندگی کے بارے میں جو ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے ان کی برکت سے یہ امت گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں پہنچ گئی ہے، جن اندھیروں میں ابھی تک اقوام عالم بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا تمہارے پاس قرآن بھی آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں تاکہ تمہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کریں۔ فرصت ملے تو اسلام کے آئلی قوانین کا دنیا بھر کے اقوام کے جدید اور قدیم آئلی قوانین سے موازنہ کریں تو ہمیں اس قول کی صداقت کا یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم شرع صدر سے ان قوانین کو اپنائیں جو ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے کائناتی شواہد پیش کیے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور انہی کے برابر زمینیں یعنی آسمان بھی 7 اور زمینیں بھی 7 پیدا فرمائی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التحریم شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت کے کلمے لما تحرم سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں واقع تحریم اور 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اس صورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جب آپ نے اپنی لونڈی ماریا قبطیہ یا شہد کے استعمال سے اپنے آپ کو روک لیا۔ علامہ ابن حیان اندلسی اپنی تفسیر البحر المحیط میں تحریر فرماتے ہیں یا ایھا النبی نداء اقبال و تشریف، یعنی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی سے محبت بھرے انداز میں خطاب فرما کر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور شرف ندا سے سرفراز فرمایا۔ لما تحرم یعنی از راہ لطف و محبت دریافت کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ پہلے بڑے احترام سے خطاب فرمایا، پھر سوال کیا، پھر فرماتے ہیں کہ یہاں تحریم سے مراد تحریم شرعی نہیں، یعنی جس طرح وحی الہی سے کسی چیز کو جو پہلے حلال تھی حرام کر دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو یہاں تحریم سے مراد امتناع یعنی کسی چیز کے استعمال سے رک جانا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی حلال اور مباح چیز کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھ لیتا ہے، اور کبھی یہ امتناع کسی کی دلجوئی کے لیے ہوتا ہے جس کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ حلال کو حلال ہی سمجھا جائے لیکن اس کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، ایسا کرنا مباح اور حلال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریم کی یہی صورت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عتاب کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عتاب کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر خود پابندی عائد کر لی، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اس لیے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اپنی ازواج کی خوشنودی مطلوب ہے تو مجھے آپ کا آرام اور آپ کی راحت مرغوب ہے، ایسی ناروا پابندیوں کی اجازت میں آپ کو کیوں کر دے سکتا ہوں۔ اسی طرح ازواج مطہرات افشائے راز کر بیٹھی، جن کی اس بات پر گرفت فرمائی گئی جو ہر چند باہمی حسن ظن کی بنا پر صادر ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کیونکہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تمام امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہیں۔ پھر ایمان والوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر بڑے تند و خوب فرشتے مقرر ہیں جو کسی حال میں بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 12 کے اندر اللہ رب العزت نے توبۃ النصوح اور 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، وہاں اللہ اپنے نبی کو اور اس کے ایمان والے ساتھیوں کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا کہ کافروں اور منافقوں کے خلاف عملی اور زبانی جہاد جاری رکھیں، اور ان کا ٹھکانہ بے شک جہنم ہے، وہ لوٹ کر آنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال سامنے ہے۔ یہ دونوں عورتیں کافرہ تھیں۔ کفار و مشرکین کے لیے شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگی، شفاعت مومن گناہگار کے لیے ہے۔ اہل ایمان فرعون کی بیوی کی مثال سامنے رکھ کر صبر کریں کہ فرعون ان کو ستاتا، سخت سے سخت اذیتیں پہنچاتا، مگر وہ جنت میں جانے اور فرعون کی آزمائش سے نجات پانے کی دعائیں کرتی رہتی۔ اسی طرح مریم ابن عمران کی بیٹی کی زندہ مثال سامنے ہے کہ اس بندی نے عزت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، وہ اللہ کے فرما برداروں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم، وما توفیقی الا باللہ، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔